جی ساتھیو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے ساتھیو، کیا دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک بوڑھی عورت کی مثال ہے جو کہ بہت ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا ایک بوڑھی عورت کی مثال ہے جو کہ بہت ضعیف ہے، جس نے میک اپ کیا ہوا ہے، جس نے لال جوڑا پہنا ہوا ہے اور گھونگھٹ کیا ہوا ہے، ایک ہاتھ پہ مہندی لگی ہوئی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خون ہے، جو کہ دھوکے باز ہے، سب کو دھوکہ دے رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینکے گا تو وہ لوگ جو دنیا کو آگے رکھتے تھے، دین کو پیچھے رکھتے تھے، وہ اماں اماں کہتے ہوئے دنیا کے پیچھے جہنم میں گر پڑیں گے۔ اللہم حفظنا منہ ساتھیو، اللہم حفظنا منہ۔ یہ دیکھیں کیا ہے، کیوں بتایا دنیا ایک بوڑھی عورت کی مثال؟ کیونکہ یہ کیا ہے، سامنے سے خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر دیکھیں کوئی بوڑھی عورت ہے مثال کے طور پر، اس کو ہم لال جوڑا پہنا دیں، ہاں خوب اچھے سے اس کا دوپٹہ ہو، خوب اچھے سے امبرائڈری ہوئی ہو، اور اس کو ہم گھونگھٹ کر دیں، ٹھیک ہے، نظر کیا آئے گا ظاہر میں کہ وہ خوبصورت لیڈی ہے، اس کے اندر خوبصورت لڑکی ہے۔ لیکن جب ہم اس کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اوہو یہ کتنی ایسی، مطلب کیسی نکلی ہے اندر سے، یہ تو بوڑھی ہے۔ تو ایسے ہی دنیا ہے، ظاہر میں بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے لیکن اندر سے کیا ہے، دھوکے باز ہے۔ تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جب اسے جہنم میں پھینکیں گے جو اس کو فالو کرتے ہوں گے تو اس کے پیچھے جہنم میں گر پڑیں گے۔ تو ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسان اور جنات کو امتحان کا مرکز بنایا ہے۔ باقی کائنات ان کے لیے، ان کے خاطر بنائی ہے، یعنی ہمارے لیے بنائی ہے، ہمارے خاطر بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے، اور تمہیں کیوں بنایا ہے؟ ہم نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ ہم نے تمہیں موت اور زندگی کے نظام میں باندھا ہے، چلایا ہے، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں گے تم میں سب سے زیادہ عمل کر کے کون آتا ہے۔ لوگ آپ کو دیکھیں گے، اس کا گھر کیسا ہے، اس کی سواری کیسی ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے، پھر اس کے مطابق وہ آپ کی قیمت لگائیں گے کہ یہ بڑا آدمی ہے۔ یہ کس لیے بڑا آدمی ہے؟ کیونکہ اس کا گھر بڑا ہے، اس کی سواری بڑی ہے، اس کا کاروبار بڑا ہے۔ یہ درمیانی درجے کا ہے۔ یہ کس لیے درمیانی درجے کا ہے؟ کیونکہ اس کا اپنا ہی گزارے کا رزق ہے۔ یہ چھوٹا آدمی ہے۔ یہ کس لیے چھوٹا آدمی ہے؟ کہ یہ پھیری لگاتا ہے، سڑک کے پتھر ڈھوتا ہے، منڈی میں بوریا اٹھاتا ہے۔ انسان بھی اپنی عقل سے مجبور ہے، سچ میں اس کی عقل، سوچنا، دیکھنا، سننا، سمجھنا تھوڑا ہے، یہ بڑا مختصر اور محدود ہے۔ اگر یہ معیار صحیح قرار دیا جائے تو دنیا کا سب سے چھوٹا انسان نعوذ باللہ ہمارے نبی ہے، دیکھا جائے، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا ساتھیوں۔ تو اگر حساب لگایا جائے، دیکھا جائے تو سب سے چھوٹے انسان نعوذ باللہ ہمارے نبی ہیں۔ نہیں، یہ ہمارا علم غلط ہو گیا ہے ساتھیوں، یہ ہے بات، یہ ہمارا علم جو ہے نا غلط ہو گیا ہے۔ ہم نے پیسے کو معبود بنا لیا ہے، ہم پر ظلم ہوا ہے۔ اصل میں ہمارے ماحول نے ایک ذہن بنایا ہے کہ تمہاری زندگی پیسے سے بنی ہے۔ تو کیا ساتھیوں، کہ ہمارے ماحول نے ایک ذہن بنایا ہے کہ تمہاری زندگی پیسے سے بنی ہے، کہ پیسے والا آدمی ہی سب سے بڑا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں وہ چھوٹا آدمی ہے۔ یہ ہمارا ذہن ہے۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ ہمارے ماں باپ نے بنایا ہے، ہمارے اسکول کالجز نے بنایا ہے۔ پیسے کمانے کے لیے انسان کو جھوٹ بولنا پڑے تو وہ جھوٹ بول دے گا، نماز چھوڑنی پڑے تو وہ چھوڑ دے گا، سنت آئے گی تو چھری پھیر دے گا، نبی کا طریقہ آئے گا تو اسے اکھاڑ دے گا، اللہ کی راہیں چھوڑ کر پیسے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ پاک سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ دنیا کے انسانوں، دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہ سب ٹوٹ جانے والی کائنات ہے، بے شک۔ تو کس کے چکر میں آ کر اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں ساتھیوں؟ بہت زیادہ ہماری سوچیں چھوٹی ہو چکی ہیں، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا بتائیں ہمارے نبی نے، ایک بار ہمارے نبی جا رہے تھے تو ایک کوڑی تھی جہاں پر بہت سارا کچرے کا ڈھیر ہوتا نا ساتھیوں، اس کو کوڑی بولتے ہیں۔ تو وہاں پر ہمارے نبی نے کہا صحابہ کرام کو کہ پوچھتے نہیں کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ بتا دیجئے کیا ہے۔ کہا کہ کپڑے دیکھ رہے ہو، یہ کپڑے وہ عالیشان ان کے جوڑے ہوتے تھے جن کو پہن کر یہ تنتے تھے، اکڑتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم سے خوبصورت کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آج دیکھ ان کی کیا اوقات ہے، کہ آج یہ ایک کوڑی کے ڈھیر پر پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوڑی کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ یہ ان کی اوقات ہے، یہ دنیا کی اوقات ہے۔ کہہ رہے ہمارے نبی کہ دیکھ رہے ہو یہ کیا پڑا ہے، یہ پوٹی ہے، یہ کیا ہے، یہ ان کے لذیذ لذیذ کھانے ہیں جن کو ان کے شوہر، ان کے بھائی، ان کے بیٹے کمایا کرتے تھے، اور یہ خوب شوق سے اچھا اس کو لذیذ بنا کر پکایا کرتی تھی اور پھر یہ کھایا کرتے تھے۔ آج دیکھیں ان کی کیا حالتیں ہیں کہ لوگ ان سے گھن کرتے ہیں، لوگوں کو گھن آتا ہے۔ پھر کہا کہ دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے،
یہ ان کی سواریوں کی کیا ہے، پہلے اونٹ اور گھوڑے ہوا کرتے تھے تو ان کی سواریوں کی ٹانگیں وانگیں سب پڑی ہوئی تھی وہاں پر، تو کہنے لگے کہ دیکھ رہے ہو جن پر یہ بیٹھ کر اکڑتے تھے کہ میری سواری تم سے بہتر ہے۔ تو ہمارے نبی دکھا رہے ہیں کہ دنیا یہ ہے، اس کی یہ اوقات ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے جس کو ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں ساتھیوں۔ رابعہ بصری کیا کہہ رہی ہیں؟ رابعہ بصری کیا کہہ رہی ہیں کہ دنیا کا ذکر تو برائی کے طور پر بھی نہ کرو، دنیا کا ذکر برائی کے طور پر بھی نہ کرو، کیونکہ جیسے پوٹی کا ذکر کرنا اچھا معلوم نہیں ہوتا، ایسے ہی دنیا کا ذکر کرنا بھی اچھا معلوم نہیں ہے۔ اور ہم کیسے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں کی جو چیز ہے نا بڑی زبردست ہے بھیا، وہاں کا کپڑا بہت اچھا ہے، وہاں ہے نا وہ بہت اچھا کھانا ملتا ہے، وہاں کا ہوٹل بہت اچھا ہے، بہت برانڈڈ چیز ہے وہاں پر، یہ ہم کیا تعریف کے طور پر تذکرہ ہو رہا ہے، جبکہ رابعہ بصری کہہ رہی کہ برائی کے طور پر بھی نہ کرو۔ تو ساتھیوں یہی ہے، ایسے ہی کرنا ہے۔ اور کیا بتایا ہے کہ جب کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اس نے کتنی عبادتیں کی ہوں گی، کہا کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت دی ہوگی اور اس میں سے وہ دونوں ہاتھ سے خرچ کرتا ہوگا، اور اس نے عبادتیں خوب کی ہوں گی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر، لیکن کیا ہوگا، دیکھا جائے گا کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت تھی رائے کے دانے کے برابر، تو اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم حافظنا منہم۔ اتنی گندی چیز ہے، کیونکہ کہا کہ اس دل میں دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا پھر دنیا ہوگی، دونوں چیزیں جیسے ایک کٹورے میں آگ اور پانی دونوں جمع نہیں کر سکتے نا ساتھیوں، ایسے ہی دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یا تو اللہ ہی ہوں گے یا پھر دنیا ہی ہوگی۔ اور ہم اپنے دلوں کو دیکھیں، ہمارے دلوں میں تو دنیا ہی ہے ساتھیوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہت زیادہ اس سے حفاظت فرمائے۔ اور کیا بتائے ساتھیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے قوت، ایک معجزہ مطلب قوت دے رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کیا کرتے تھے، کھوپڑیوں سے باتیں کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایک میریکل تھا ان کے پاس۔ تو وہ جیسے ہی جا رہے تھے قبرستان کے باہر سے تو کھوپڑی پڑی ہوئی تھی، تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ پوچھ لیجیے اس کھوپڑی سے اس کے ساتھ کیا گزرا۔ تو جیسے انہوں نے پوچھا اے کھوپڑی تیرے ساتھ کیا ہوا، تو وہ بول پڑی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اس نے کہا کہ میرا ٹھکانہ سجین ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سجین کیا ہے، سجین کیا ہے، اس نے کہا کھوپڑی نے سجین ایک بہت برا ٹھکانہ ہے، کہا کہ وہاں پر لوگوں کو قید کیا ہوا ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے ایک بڑا انگارہ ہے، اس میں لوگوں کو قید کیا ہوا ہے۔ کہا تو کیسے بچ گیا پھر، کہا کہ تیرا ٹھکانہ کون سا ہوا، کہا کہ میرا بھی ٹھکانہ سجین ہی ہوا، لیکن میں بچ گیا پھر بھی، کیونکہ میں گرنے کو ہوتا ہوں لیکن پیچھے ہٹ جاتا ہوں، کیونکہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، ان سے عمل نہیں کرتا تھا۔ اب دیکھیں رہنے والے کے ساتھ بھی یہی ہے معاملہ، لیکن وہ گرنے والا ہوتا ہے اور بچ جاتا ہے۔ اللہم حافظنا منہ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہماری حفاظت فرمائے ساتھیوں۔ تو ساتھیوں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظروں میں نعمت کیا ہے، تو انبیاء اور صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، ظاہر سے اور باطن سے ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی نظروں میں نعمت کیا ہے اور ہم کسے نعمت سمجھ رہے ہیں۔ دیکھو ان کی زندگیوں میں، دیکھو ان کی زندگیوں کو، ان سے ہی زندہ ہوگی۔ جو آج کی زندگیوں سے اپنے آپ کو دور لے جائے گا وہ ان زندگی کو قریب لے جائے گا، آج کی زندگی سے اپنی زندگی کو دور لے جائے گا وہ ان کی زندگیوں کے قریب اپنی زندگی کو لے جائے گا۔ وہی لوگ ہوں گے جن کے ذریعے وہ زندگیاں زندہ ہوں گی، جو انبیاء صحابہ کی تھی، جو اللہ کو محبوب تھی۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے، ہم جسے نعمت سمجھتے ہیں، آج کی سوچ کو بدلو ساتھیوں، دور انبیاء دور صحابہ کی سوچ کو اپنے اندر زندہ کرو۔ جو آج کی سوچوں پر ہیں اور جو انبیاء اور صحابہ کی سوچوں سے دور ہیں وہ اللہ اور اس کے نبی سے دور ہیں۔ اب بتاؤ مومن کون ہے، ہم کسے مومن سمجھتے ہیں، کس چیز کو ایمان سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو کتابوں میں پڑھنے کے لیے ہی ایمان کہہ رہے ہیں ہم، تو کتابوں میں پڑھ لیا ہم سوچ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، کتابوں میں پڑھنے کے ہی لائق ہم نے سمجھ لیا اسے ایمان کہہ رہے ہیں؟ نہیں، پریکٹیکل لائف حقیقی زندگی کے اندر تمہارا اس چیز کا پیدا ہونا وہ ایمان ہے، کتابوں میں اور زبانوں تک، سوچوں تک، خیالوں تک نہیں، چاہتوں تک کہ ہماری چاہت ہے، یہ تو محدود، یہ دین نہیں، ایمان نہیں، دین کتابوں میں زندہ ہونا اللہ کی چاہت نہیں، دین زبانوں پر زندہ ہونا یہ اللہ کی چاہت نہیں، دین زندگیوں میں زندہ ہونا یہ اللہ کی چاہت ہے ساتھیوں۔ اور اسی چاہت کو پورا کرنے کے لیے انبیاء نے اس بات کو مقصد بنایا اور اس پر اپنا سب کچھ نثار کر دیا۔ اس مقصد کو
اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ نثار کر دیا کہ ہماری تمام زندگیوں میں دین زندہ ہو جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہاتھ میں راہ دکھاتا مشال ہے، مشال کیا ہے؟ جو اندھیرے میں راہ دکھاتا ہے، اس کے ذریعے رات کو ہم روشن کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہاتھ میں راہ دکھانے کے لیے مشال تو موجود ہے، چراغ تو موجود ہے، لیکن ہمارے پاس صراط مستقیم نہیں، راہ وفا نہیں۔ چل تو رہے ہیں ہاتھ میں مشال لے کر، مگر اس راہ پر جس کی کوئی منزل نہیں۔ یاد رکھو صراط مستقیم، راہ وفا کی منزل اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ یہ راہ انہی سے نکلی ہے اور انہی کے پاس لے کر آئے گی۔ انہوں نے راہ دی ہے خود تک پہنچنے کی، یہ وہی راہ ہے۔ اس راہ پر جو چلا وہ منزل تک پہنچے گا، اور جو اس پر نہ چلا تو مشال ہاتھ میں ہو کر بھی وہ منزل تک پہنچ نہیں پائے گا۔ ساتھیوں، چلتا رہے گا، زندگی ختم ہو جائے گی مگر منزل نہیں مل پائے گی۔ اسی لیے ہم ٹٹولیں خود کو، ہم تلاش کریں خود کو، دیکھیں ہماری عبادتیں اللہ کی جانب نہیں لے جا رہی ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے منفی خیالات، منفی اعتراف پیدا کر رہے ہوں، یعنی اللہ سے دور بھی کر رہے ہوں، تو ہماری محنت تو پانی ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ ہاتھ میں مشال ہے، اعمال کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اس کے سامنے رو رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، افطار میں سحری میں سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن راستہ راہ وفا کا نہیں ہے، صراط مستقیم کا نہیں ہے۔ اور صراط مستقیم پہ چلنے والے کون ہیں؟ انبیاء، صحابہ، شہداء، صالحین، صدیقین، اور ان کی زندگیوں کو دیکھیں، تبھی صراط مستقیم پہ آ سکیں گے، کیونکہ جس راہ پر وہ چلے اسی راہ پر قدم با قدم انہی کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا ہے، تبھی ہم منزل کو پا سکیں گے۔ ورنہ ہمارے ہاتھوں میں مشال ہے، یعنی عبادت اور اعمال ہے، لیکن راہ نہیں، تو منزل نہیں ملے گی ساتھیوں۔ مطلب اجر مل جائے گا لیکن رب کا سچا بندہ نہیں بن پائے گا، امین نہیں کہلائے گا، اللہ کو نہیں پا پائے گا۔ اللہ کو پانے کے بعد جو اللہ کی چاہت ہے اس کو پورا نہیں کر پائے گا، اپنی زندگی کے مقصد سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، دنیا میں آئے گا، کھائے گا، پیے گا، چلا جائے گا، لیکن مقصد کو پورا نہیں کر پائے گا۔ لوگ ڈھونڈتے تلاش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، دیکھنا چاہتے ہو ہم سب کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو انبیاء صحابہ کی زندگیوں کو، دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ جس مقصد کو انہوں نے اپنا مقصد بنایا، اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے جو تھے ان کو اللہ نے مقصد دیا تھا، وہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور اس مقصد پر کب چل پائیں گے صحیح طریقے سے؟ جب انہی کی زندگی کو اپنائیں گے، اسی زندگی پر چل پائیں گے، اسی روش پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ خدا کی قسم، صادق اور امین غلام ثابت ہونے کے لیے سچے غلام کی پیروی ضروری ہے۔ ہمارے پاس اصل نہیں تو کیا ہوا، نقل تو کر سکتے ہیں نا۔ خدا کی قسم، نقل جو کرے محبت سے کرے، ایک دن ضرور آتا ہے جب اسے اصل کا تاج پہنایا جاتا ہے، یعنی پاس کیا جاتا ہے۔ اصل کا ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر بنا نقل کے اصل بھی نہیں ملتا۔ جب ٹیچر اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے، بلیک بورڈ پر کچھ سکھا رہی ہوتی ہے، بچے اسے دیکھ کر نہیں اتاریں گے تو آگے کا کیسے کام کریں گے؟ گھر جا کر نقل تو کرنی ہوگی، جو ٹیچر بتا رہی ہے، سکھا رہی ہے، نقل تو اس کو اتارنی ہوگی وہ جو کر رہی ہے۔ پھر یہ اس کو اپنی بک میں لکھنا ہوگا، تب وہ جا کے وہ ہوم ورک کر پائے گا، تبھی تو وہ لیسن کر پائے گا، آگے کا سمجھ کے وہ کر پائے گا۔ لیکن جب وہ نقل ہی نہ کرے گا تو پورا کیسے کر پائے گا؟ اسی طرح جب ہم نقل پر نہیں آئیں گے کہ اصل کیا ہے، اصل کیسے ملے گا پھر؟ ریا کے خوف سے جو عمل چھوڑ دیں اسے اخلاص کیسے ملے گا؟ بہت سے تو ایسے ہیں کہ ریا کے خوف سے کیا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی بات بتانی تھی اللہ کے بندے کو، لیکن ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ نہیں کبھی ریا نہ آ جائے، میں نہیں بتا رہی ہوں، جبکہ اگر بتا دیتے تو کیا ہوتا، اس کا فائدہ ہو جاتا۔ لیکن ریا کے خوف سے جو عمل چھوڑ دے اسے اخلاص کیسے ملے گا؟ ریا اخلاص پر لے جانے والی چیز ہے۔ ریا کے ساتھ صحیح مگر عمل کرتا رہے اور اللہ سے اخلاص کو مانگتا رہے اور اخلاص کی جدوجہد کرتا رہے، خدا کی قسم ایک دن ضرور آئے گا کہ وہ مخلص بن جائے گا، اخلاص والا بن جائے گا، اور اس کا ہر عمل اخلاص کے ترازو میں تولا جائے گا۔ لیکن اگر پہلے ہی ریا آ رہی ہے، عمل ہی چھوڑ دے، عمل ہی نہ کرے، تو اخلاص تک کیسے پہنچیں گے؟ ریا عمل میں آنا یہ بھی اخلاص کی علامت ہے ساتھیوں۔ ریا یعنی دکھاوا۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے، اگر تم اللہ کی محبت کے ساتھ کسی نہ کسی درجے اللہ کی محبت کے ساتھ عمل کر رہے ہو، اگر ریا آ جاتی ہے، تم اسے نکال کر پھینکتے ہو، پھر آ جاتی ہے، پھر نکال کر پھینکتے ہو، تو انشاءاللہ یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے کہ اخلاص آنے والا ہے۔ یہ تمہاری کوشش، یہ علامت ہے کہ اخلاص آنے والا ہے۔ اسی طرح ہر انسان اللہ کے نبی، انبیاء، صحابہ کی نقل کرے تو کرو، ایک دن ضرور اصل کو پاؤ گی۔ موت سے پہلے اس کو اصل
عطا کیا جائے گا، لیکن نقل ہی چھوڑ دے گا تو اصل کیسے ملے گا؟ انشاءاللہ آج سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں دین کو اپنے اندر زندہ کرنا ہے. جو ہم انبیاء صحابہ کے واقعات کو پڑھ رہے ہیں، ان کے احساس کو سمجھ رہے ہیں، ان کے جذبات کو سمجھ رہے ہیں، ایک کاغذ پر لکھنا شروع کر دیں اور اس کے خلاف اپنے آپ کو سوچیں، جانچیں، جانچنا شروع کر دیں. چیزوں کو جو انہوں نے زندہ کیا اسے اللہ کی نعمت سمجھیں اور اس نعمت کو جد و جہد کر کے پانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے تیری کوشش ہوگی ویسے میری توفیق ہوگی. تو نہ گھبراؤ، اس کی عطا بہت وسیع ہے ساتھیوں. ایک قدم آگے آؤ، وہ 2 قدم آتا ہے. ہم چل کر جاتے ہیں، وہ دوڑ کر آتا ہے. اس کا قانون ہے، اس کا اصول ہے. انشاءاللہ تو آج سے جو تھوڑے سے دن ہمارے پاس بچ گئے ہیں زندگی کے، اسے غنیمت سمجھیں، اسے غنیمت جانیں. مرنے کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے پھر سب کچھ. ساتھیوں پھر چاہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ بھی دے دیں، وہ بھی نہیں ملے گا. تو جس راہ پہ بندہ چل پڑا، اب اس کو راہ مل گئی، راستہ مل گیا، پھر اس کو کوئی ہٹائے گا تو وہ نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس کو منزل مل جائے، یہاں تک کہ وہ منزل تک پہنچ جائے انشاءاللہ. تو بس زندگی کے ختم ہونے سے پہلے انبیاء اور صحابہ کی راہ کو اپنا لو. دعا کریں اپنے لیے بھی اور تمام امت کے لیے بھی کہ اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے زندگی میں، جو کسی بھی طرح کے حالات میں ہمیں خوش رکھتی ہیں اور پرسکون رکھتی ہے، مطمئن رکھتی ہے. پریشان نہیں کرتی، حالات دکھی نہیں کرتے، مصائب غمزدہ نہیں کرتے. انسان ان حالات میں بھی سکون سے پرسکون ہوتا ہے. ایسی زندگی ہمیں انبیاء اور صحابہ سے ملے گی جو کہ اللہ نے انہیں عطا فرمائی. یہ ہے نعمت ساتھیوں، یہ ہے نعمت. یہ نعمت نہیں ہے جو تمہیں اپنا عزیز بنا دے اور اپنے علاوہ اور کسی چیز پر تمہیں راضی نہ رہنے دے، اور وہ چیز تمہیں نہ ملے تو پریشان کر دے، تمہیں دکھی کر دے، غمزدہ کر دے. نعمت وہ ہے جو ہر حال میں تمہارے پاس ہو، جو نیکی متاع ہو بھی، جو نیکی متاع نہ ہو تب بھی تمہیں پرسکون رکھے، تمہیں خوش رکھے، تمہیں اللہ سے راضی رکھے اور تمہیں تکلیف نہ دے، تکلیف میں نہ ہونے دے. اصل نعمت یہ ہے ساتھیوں. اللہ ہمیں نعمت کی تکلیفیں نصیب فرمائے آسانی کے ساتھ. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ساتھیوں. الحمدللہ ساتھیوں، درس کمپلیٹ ہوا.